نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں، تم میں وہ چیز پیدا ہو رہی ہے جو پچھلی والی امتوں کا ہلاکت کا باعث بنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ہمیں اے مسلمانوں، تم میں وہ چیز پیدا ہو رہی ہے جو پچھلے امتوں میں تھی وہ چیز، اور وہ چیز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ حسد اور عداوت۔ دیکھیں، جس سے پچھلے امت ہلاک ہو گئی ہے وہ چیز کیا ہے؟ حسد ہے اور عداوت ہے۔ حسد کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے، جس سے کیا ہے؟ وہ پچھلے امت ہلاک ہو گئی ہے۔ تو اس کا حسد کا علاج کیا ہے؟ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو مالک مان لینا۔ کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر لینا اپنے دل میں، تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کو مالک سمجھیں گے، ساری چیزوں ساری جہاں کا مالک سمجھیں گے۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے نا، تو ہم یہ جو چیز دوسروں کو مل رہی ہے، ہمیں مل رہی ہے، امانت سمجھیں گے ہم اس کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حسد کون کرتا ہے؟ منافق حسد کرتا ہے، مومن رشک کرتا ہے۔ دیکھیے، ابھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن ایک جماعت آئے گی، اس کو دیکھ کر اس کو جو انعامات ہوں گے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، وہ انعامات اور نعمتوں کو دیکھ کر انبیاء علیہ السلام اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ جو جماعت ہوگی، جو لوگ ہوں گے، وہ نہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے، وہ نارملی ہوں گے وہ لوگ۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی علامتیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان کی علامتیں یہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کے خاطر محبت کریں گے، محبت کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، جو ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاطر محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن خاص انعامات عطا کریں گے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں، اس دن ان لوگوں کو موتیوں کے منبر پر بٹھایا جائے گا، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کو موتیوں کا نورانی تاج پہنایا جائے گا، اور ان کو غم سے بری کر دیا جائے گا، اور ان کو خوف سے بری کر دیا جائے گا، کہ لوگ جب غمزدہ ہوں گے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، لوگ جب خوفزدہ ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو کوئی اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ان کو یہ انعامات قیامت کے دن عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، کہ موتیوں کے منبر پر انہیں بٹھایا جائے گا، ان کے چہرے نورانی ہو گئے، ان کو غم سے بری کر دیا جائے گا، اور ان کو خوف سے بری کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، دل میں حسد نہیں رکھنا چاہیے، کسی کے لیے بغض نہیں رکھنا چاہیے، اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، اللہ کے خاطر صرف ان سے محبت کرنا چاہیے۔ اور آج دیکھیے، گھر گھر میں بہن بہن سے حسد کرتی ہے، بغض رکھتی ہے، دشمنی کرتی ہے، بھائی بھائی سے کرتا ہے، بیٹا باں سے کرتا ہے، بیٹی ماں سے کرتی ہے۔ یہ جو آج ہے نا، یہ صرف اور صرف ہمارے معاشرے میں کہ وہ صرف اور صرف ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ اس لیے ہم نا اس کینہ کو، بغض کو، حسد کو، تکبر کو نکال کر اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا کرنی ہے، ہمارے دل میں اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، تبھی ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ ہے نا، قیامت کے دن ہمیں انعامات عطا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم بغیر ایمان کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے،
اور ایمان کا دار و مدار آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں اگر ہم آپس میں محبت کریں گے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور ایمان کا دار و مدار بھی کیا ہے، کس پر ہے؟ آپس میں محبت، ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کے لیے محبت رکھنا دل میں. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری محبت، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اس پر واجب ہے جو ایک دوسرے اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاطر محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاطر. اللہ تعالیٰ کی محبت کس پر واجب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں، وہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ایک بندے کو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ عرش کے سائے میں ہے. اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ اس کا کیا عمل ہے جو عرش کے سائے میں آ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام کہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا، اس نے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی، اور اس نے کبھی چغل خوری نہیں کی. سبحان اللہ. دیکھیں جو بندہ کبھی اپنی زندگی میں حسد نہیں کرتا کسی سے بھی، جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اور چغل خوری نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے عرش کے سائے میں لے لیتے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حاسد ہوتا ہے اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ پورے ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے حسد. دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں جب بندے کے دل میں حسد آ جاتا ہے نا، حاسد، اس کا عمل پورا ضائع ہو جاتا ہے، اس کے نیکیاں ضائع ہو جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں آگے اس کا دلی سکون ختم ہو جاتا ہے اور اس کی سمجھ اور فہم بھی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے تکبر میں بھی ویسے ہی ہوا کہ آخری وقت تک بندہ بے عزت ہو جاتا ہے دنیا میں، اور آخر وقت میں اس کی ساری عقل نہ ختم ہو جاتی ہے. تو حسد میں بھی وہی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس کا دلی سکون، جو حاسد ہوتا ہے اس کا دلی سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی سمجھ اور فہم بھی ختم ہو جاتی ہے. حاسد ہمیشہ جلتے رہتا ہے. آپ فرماتے ہیں حسد کرنے والے کو گناہوں میں اور شرک میں مبتلا کر دیتی ہے. حسد جو ہے نا دل کی بیماری ہے، حسد دل کی بیماری ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو بڑھاوا دیتی ہے اور شرک کو بڑھاوا دیتی ہے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے دیکھیں سب سے پہلے حسد کرنے والا ابلیس تھا. جنت میں گیا، سجدہ نہیں کیا، حسد کیا، اس نے جنت سے نکال دیا گیا. اور انسانوں میں سب سے پہلے حسد کرنے والا قابل تھا، جو اپنے ہی بھائی کا ایک لڑکی کے لیے جو ہے نا قتل کر دیا اپنے سگے بھائی. اور آج یہودی نصارہ اہل کتاب مسلمانوں سے حسد کر رہی. کس لیے حسد کر رہی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے فرمان ہیں ان پر، مطلب جو مسلمانوں پر مسلمان چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر، اور جو ایمان لا لیے وہ لوگ سے حسد کرتے ہیں. یہودی نصارہ اہل کتاب مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں. تو مثال فرماتے ہیں مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ دو شخص جو راستے سے جا رہے تھے تو لوگوں نے ان کو پکڑ لیا. کچھ لوگ آئے ان دونوں کو پکڑ لیے. وہ لوگ سمجھے
کہ یہ لوگ کے پاس خزانہ ہے، یہ دو شخص کے پاس خزانہ ہے، خزانوں کے راز ہے. ان کو جو ہے نا، جو لوگ تھے جو پکڑ لیے، ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی. وہ لوگ پہلے والے کو پکڑ لیے، پکڑ کے کاٹنے والے تھے، اور دوسرے کو اس کے سامنے ٹھہرائے. تو وہ بولے، ہم مسکین لوگ، جو لوگ پکڑے گئے وہ لوگ بولے کہ ہم لوگ مسکین ہیں، فقیر لوگ ہیں، کیوں ہمیں کاٹ رہے ہو؟ وجہ تو بتا دے، پھر جو کرنا ہے کرو، ہم تو تمہارے قبضے میں ہیں. کہ وہ لوگ بولے، ہمیں پتا ہے تمہارے پاس خزانہ ہے، اور تمہیں اس لیے مار رہے ہیں تمہارے جو ساتھی ہے وہ ڈر جائے دیکھ کر، اور تمہیں دیکھ کر ڈر جائے، اور خزانے کے سارے جو چابیاں ہیں بتا دے، جو سارے خزانے کے راز ہے وہ بتا دے. تو وہ بولے، میں بھی فقیر ہوں اور یہ ساتھی بھی میرا فقیر ہے، اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے مرنے کے بعد بھی یہ کچھ نہیں بتائے گا. اگر عبرت کے لیے ہی مارنا ہے تو اس کو مار دو، میں ڈر جاتا ہوں. وہ شخص بولا، مگر خزانہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، نہ اس کے چابیاں ہیں. اس مثال کو سمجھاتے ہوئے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ عبرت کوئی بھی نہیں بننا چاہتا. امت محمدیہ کو عبرت نہیں بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ دوسرے قوموں کو بنایا ہے. عبرت کوئی بھی نہیں بننا چاہتا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عبرت نہیں بنائی، بلکہ جو قوم آ کر چلے گئی، نافرمانی کی، حسد کیا، عداوت کی، جس سے وہ قوم ختم ہو گئی ہے، وہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت بنائی، تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا، ناشکر گزاری کا، حسد کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. تو حسد کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے. حسد جب وہ دل میں آ جاتی ہے تو دل کو بیمار کر دیتی ہے، اور وہاں سے ساری چیزیں، گناہوں کو بڑھاوا دیتی ہے، شرک کو بڑھاوا دیتی ہے، نفاق کو بڑھاوا دیتی ہے. انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ تو تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے جو سارے سینسز ہوتے ہیں، 5 سینسز، 5 آرگنس ہے، وہ کام نہیں کرتے. اس کو میٹھا نہ کڑوا نظر آتا ہے، بعض کڑوی چیز اس کو میٹھی نظر آتی ہے. تو جب بولنا یہ ہے کہ مثال فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں یہ بولنا چاہ رہے کہ جب دل میں حسد آ جاتا ہے، دل کو بیمار کر دیتا ہے، اور حسد کی وجہ سے دل بیمار ہو جاتا ہے، تو کڑوے کفر، کڑوا شرک میٹھا لگنے لگتا ہے، اور میٹھا ایمان کڑوا لگنے لگتا ہے. تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں جو حسد ہے اس کو نکالنے کا علاج کیا ہے؟ اس کو نکالنے کا علاج یہ ہے کہ جو صالحین کی صحبت ہے، ان کی صحبت سے حسد نکل جاتا ہے. دیکھیے، اور فرماتے ہیں اور اچھوں کی صحبت پانا یہ اللہ کا فضل ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، جو کہ صالحین کی صحبت ہے. جو ہمارے دل کی بیماریاں ہیں، کمزور ایمان ہے، وہ کفر، شرک، نفاق، تکبر، حسد، یہ جو دل کی ساری بیماریاں ہیں نا، وہ سب کو نکال دیتے ہیں. تو ہمیں صالحین، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنی ہے، تبھی ہمارا جو دل ہے وہ تندرست ہوگا، اور جو ساری بیماریاں ہیں نا وہ چلے جائیں. تو ہماری جو اپنی زندگی ہے نا، اس میں ہم غور و فکر کرنا ہے ہمیں کہ کہیں ہم کسی چیز کا مالک سمجھ رہے تو ہم حسد کر رہے، کسی کی برائی چاہ رہے، حسد کر رہے ہم ان سے، کہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے. تکبر کر رہے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے، اسے توبہ کرنی ہے. اس سے توبہ کر کے ہمیں جو ذکر دیا گیا ہے 100 ٹائمز کلمہ فجر کی نماز کے بعد، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی مالک ہے، ہم مملوک ہے، ہمارے پاس امانت ہے، لا الہ الا اللہ. 100 ٹائمز ہمیں کلمہ کرنا ہے، 250 ٹائم استغفار کرنا ہے، 500 ٹائم درود شریف کرنا ہے. یہ ذکر میں لگ جانا ہے ہمیں، اور 11 ٹائم ذکر فاس. اس کی پابندی کریں گے تو ہمارا جو دل کی جو بیماریاں ہیں، حسد، تکبر،
جو بھی ہے گناہوں میں اگر ہم مبتلا ہے، توبہ کر کے اگر ہم لگ جائیں گے ذکر میں اللہ تعالیٰ کی طرف، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑے مہربان کرم کرنے والے ہیں، ہمیں معاف کر دیں گے۔ اب ہم قرآن سے سمجھتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت 105 ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اہل کتاب اور مشرکین کیا چاہتے ہیں؟ کافر ہے، وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ تمہارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھلائی نازل ہو۔ اہل کتاب مشرکین وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی بھلائی نازل ہو۔ آگے فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسے اپنی رحمت کے لیے خاص چن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے۔ سورہ بقرہ آیت 109 ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں، اکثر اہل کتاب دل سے چاہتا ہے ایمان لانے کے بعد کسی طرح پھر تمہیں کافر بنا دے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے مسلمانوں، اہل کتاب دل سے چاہتا ہے کہ جو ایمان لا لیتے ہیں ان کو پھر سے کافر بنا دے، گناہوں کی طرف کھینچ لے۔ آگے فرماتے ہیں ان پر حق بات ظاہر ہونے کے بعد صرف اپنی دلی حسد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے دلی حسد کی وجہ سے، دل میں حسد ہے، اس کی وجہ سے وہ جو مسلمان ایمان لا لیے ان کو پھر سے کافر بنا دے۔ آگے فرماتے ہیں خیر اب تو معاف کر دو اور درگزر کر دو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے میں کوئی اور حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں معافی مانگ لو، درگزر کر لو، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے پہ کوئی اور حکم بھیجے، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ مائدہ آیت 60 ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا میں تم کو ان لوگوں کے پتہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر بدلہ پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دو ان لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو لوگ بدترین بدلہ پانے والے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدتر بدلہ پانے والے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، وہ اپنا غضب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کون وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور غضب نازل کیا؟ آگے فرماتے ہیں جن میں بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا۔ دیکھیے جن میں سے بعض کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے بدتر بدلہ کیا پائے، بندر بنا دیا بعض کو اور بعض کو سور بنا دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں جنہوں نے شیطان کی پرستش کی یہ لوگ بدترین درجے والے ہیں اور سیدھے راستے سے بہت بھٹک ہوئے۔ دیکھیں جو لوگ شیطان کی پرستش کریں یہ لوگ کیا ہے؟ بدترین ہیں، بدترین درجے والے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ جو شیطان کی پرستش کرے ان میں سے بعض کو جانور بنا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی، ان کو غضب نازل کیا ہے، اور جو لوگ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدتر بدلہ پانے والے ہیں۔ سورہ فلق کی آیت ہے، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں کس سے؟ دیکھیے اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ تو حسد کیا ہے؟ ایک دل کی بیماری ہے، جب یہ دل میں آ جاتی ہے تو بہت سی چیزوں کو بڑھاوا دیتی ہے، وہاں سے کئی چیزیں دل بیمار کر دیتی ہے، وہیں سے گناہوں کی ابتدا، شرک کی ابتدا، نفاق کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ تو
حسد میں ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کسی اور کو مالک سمجھ رہے، کسی چیز کا کسی اور کو مالک سمجھ رہے، اس کی برائی چاہ رہے. تو یہ حسد کیا کرتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نیکیوں کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور آپ فرماتے ہیں مومن کیا کہتے ہیں؟ رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے. تو اپنے زندگی میں غور و فکر کریے. اگر ہم یہ سب کر رہے ہیں، حسد کر رہے، کسی کی برائی چاہ رہے ہیں، کسی کی خوشی کے ساتھ خوش نہیں ہیں ہم، تو توبہ کر لیجئے اور ذکر میں لگ جائیے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت عطا کی تو اس سے ناخوش ہو رہے ہیں، تو اسے توبہ کر لیجئے. اسے ہم کیا سمجھنا ہے؟ امانت سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ کی. ہمیں اپنے دل میں کیا تصدیق کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اور یہ سب جو چیزیں ہیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دوسروں کو دی ہے، وہ امانت ہے. اور ہم محتاج ہے، ہم فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سارے جہاں کے مالک ہیں. تو چاہے کوئی کام ہو، کرتے ہوئے بھی ہمیں ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کی ہر روز تجدید کرتے رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، صدقے سے ہم سب کو اس دل کی بیماریوں سے بچائے، ان سب بری چیزوں سے بچائے ہمیں. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.